الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ سے پیوستہ سبق میں نے یہ بات آپ حضرات کو سمجھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہر صحابی مومن، ہر صحابی عادل، ہر صحابی حجت، ہر صحابی معیار حق، ہر صحابی تنقید سے بالا تر، ہر صحابی محفوظ، اور جب تمام صحابہ کسی مسئلہ پر جمع ہو جائیں تو ان کا اجماع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم۔ یہ چیزیں آپ یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، بار بار اس کو دہرائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ ہمارے عقائد اور نظریات قرآن کریم، احادیث، اجماع امت، دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ بعض روایات کی بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اعتراضات کرتے ہیں، تو وہ احادیث صحیح بخاری کی شروع ہیں کہ جو حضرات صحیح بخاری کی بعض روایات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ اس میں حدیث قرطاس پر بات چل رہی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ حدیث قرطاس پر بنیادی طور پہ 3 قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ حدیث قرطاس کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھ گئی اور آپ نے فرمایا کوئی کاغذ، کوئی چیز لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھوا دوں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ کہا کہ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اس پر اعتراض یہ کیا گیا کہ جی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جو اللہ کے نبی لکھوانا چاہتے تھے اور وہ صحابہ نے نہیں لکھوانے دی۔ یہ خلاصہ اعتراض کا حدیث قرطاس پر ایک اعتراض یہ ہے۔ اور حدیث قرطاس پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس میں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حدیث قرطاس میں ایک لفظ ہے احجرہ، الیاذ باللہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا یا صحابہ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کر رہے ہیں جو لا یعنی ہیں، الیاذ باللہ فضول ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ اور تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، مزید کسی فرمان کے لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اعتراض ہے منکرین حجیت حدیث کا، جو حدیث کو حجت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں دیکھو صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چل رہا ہے۔ یہ 3 اعتراض ہیں جو حدیث قرطاس پر کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق پہلے اعتراض کا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لکھنے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے مگر انہوں نے نہیں لکھنے دی۔ تو اس کے میں نے آپ کی خدمت میں 7 جوابات پیش کیے تھے۔ جواب نمبر 1، اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے جو گستاخان صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے مگر صحابہ کرام نے نہیں لکھنے دی، تو اس سے ثابت ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ ناکام دنیا سے گئے ہیں۔ یعنی آپ نے 23 سال میں محنت کی اور اتنے افراد بھی تیار نہ کر سکے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے وقت آپ کی بات مان لیتے۔ تو یہ اعتراض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، یہ صحابہ کرام پر نہیں، بلکہ یہ اعتراض تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اور دوسرا جواب میں نے دیا تھا کہ ادلہ شرعیہ میں سے پہلا نمبر قرآن کریم کا ہے، دوسرا حدیث پاک کا ہے، تیسرا اجماع امت کا ہے، چوتھا قیاس شریک ہے۔
قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارک، قرآن کریم کی آیات سے جو مضمون ثابت ہو، اگر اس کے خلاف کوئی مضمون بظاہر حدیث پاک کے اندر آ جائے تو پھر حدیث کے مضمون کو چھوڑا جاتا ہے، قرآن کے مضمون کا لیا جاتا ہے، یا ان دونوں کے درمیان تطبیق ایسی کی جاتی ہے، ایسا مفہوم بیان کرو کہ قرآن اور حدیث میں کوئی تعارض نہ ہو۔ تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ اس حدیث پاک کا یہی معنی ہے جو گستاخان بیان کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ قرآن کریم کی آیات سے جو یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ جو آپ کو حکم ہے، جو آپ پر وحی آئی، آپ اس کو پہنچاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الیاذ باللہ پھر اس بات کو نہ پہنچایا تو آپ ناکام ہو گئے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اس پیغام کو پہنچاؤ، اگر آپ نے پیغام نہ دیا تو آپ نے حق رسالت کو ادا نہیں کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، صحابہ کہتے ہیں آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو قرآن کریم سے جو مضمون ثابت ہے وہ یہ کہ نبی پاک اللہ کی وحی کو چھپاتے نہیں، اللہ کے احکام کو بتاتے ہیں اور امت کو پہنچا کر دنیا سے گئے ہیں۔ تو حدیث کا یہ معنی مان لیا جائے کہ خلافت علی آپ کو لکھوانے نہیں دی گئی، تو یہ پھر مضمون قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسا معنی بیان کرنا جو قرآن کریم کے خلاف ہو، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب یہ تھا، یہ اعتراض تو تب ہو کہ جب آپ نے حکم صحابہ کرام کو دیا ہو، جبکہ روایات سے ثابت ہے کہ عام صحابہ کرام کو نہیں، بلکہ یہ حکم تو اہل بیت کو دیا ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تزل امتہ من بعدی۔ حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں کوئی ایسی چیز لاؤں جس پر آپ کچھ چیز لکھ دیں تاکہ امت اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، فخشیت ان تفوتنی نفسہ، مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ میں وہ کاغذ کو لینے کے لیے جاؤں اور پیچھے آپ کی روح پرواز ہو جائے، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قلت انی احفظ و اعی، اللہ کے نبی میں یاد کر لوں گا، محفوظ کر لوں گا، آپ زبانی فرما دیں۔ تو آپ نے پھر نصیحتیں 3 فرمائیں، فرمایا اوصی بالصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کا خیال رکھنا، اور اپنے محتاط غلام اور بانیوں کا خیال رکھنا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا ہلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدا، تم ایک چیز لاؤ تاکہ میں تمہیں لکھوا دوں۔ تو کہتے ہیں وہاں بعض نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، حضور تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو لکھوانے کی ضرورت نہیں، اور بعض نے کہا نہیں لکھوا لیتے ہیں۔ اب دیکھو اختلاف ہوا، تو اختلاف کن میں ہوا؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فاختلف اہل البیت واختصموا، تو یہ اختلاف اہل بیت میں ہوا، نزاع ان کا ہوا، تو معلوم ہوا کہ حکم عام صحابہ کرام کو نہیں، بس علی اور اہل بیت کو تھا۔ تو علی خود فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں لکھوایا، ہم نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، آپ زبانی بتائیں میں یاد کر لیتا ہوں۔ تو پھر عام صحابہ کرام یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جواب نمبر 4، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے اور خلافت لکھوانا بہت ضروری تھی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کا ہے، اور آپ اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار زندہ رہے ہیں، اور پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ نے اس کے بعد کیوں نہیں لکھوایا؟ اگر ضروری ہوتا تو آپ بعد میں لکھوا لیتے، آپ نے پھر بھی نہیں لکھوایا، تو معلومات علی کی خلافت کا پروانہ نہیں تھا جو آپ لکھوانا چاہ رہے تھے۔ جواب نمبر 5، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی فالذی انا فی خیر مما تدعونی الی، جب صحابہ کرام نے دوبارہ آپ کی طرف رجوع کیا تو آپ فرمایا چلو رہنے دو، یہ جو میں نے نہ لکھوانے کا فیصلہ کیا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو تم مجھے اب کہہ رہے ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ لکھوانے پر راضی ہو کر دنیا سے گئے ہیں۔ چھٹا جواب کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا لکھوانا چاہتے جو آپ نے نہیں لکھوایا؟ ایک یہ ہے کہ میں آپ اور قائلین، محبین، عاشقین یا مخالفین کو معنی متعین کریں کہ آپ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے باب قول المریض میں کہ آپ فرماتے ہیں لقد حممت او قال اردت ان ارسل الى ابی بکر وابنی
وَأَحَدَ أَن يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ، حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ابو بکر ان کے بیٹے کو بلاؤں اور میں کچھ لکھوا دوں، معاہدہ کر دوں، بات کہہ دوں، تاکہ بعد میں کوئی شخص بات کر نہ سکے، کوئی بعد میں کوئی تمنا کر نہ سکے، لیکن میں نے کیوں نہیں لکھوایا؟ ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون او قال يدفع الله ويأبى المؤمنون، فرمایا تھا پھر میں نے سوچا کہ لکھوانے کی ضرورت نہیں، تو میں نے کہا اللہ اور ایمان والے اس کے علاوہ کوئی بات قبول ہی نہیں کریں گے، اس کا معنی کہ جو حق ہوگا وہی قبول کریں گے، جو صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کو نافذ فرمائیں گے، تو میں نے نہیں لکھوایا۔ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اگر لکھوانا بھی تھا تو آپ خلافت صدیق لکھوانا چاہ رہے تھے، لیکن اس لیے نہیں لکھوایا کہ ان کے علاوہ کسی اور کی خلافت کو نہ اللہ قبول فرمائے گا اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور کی خلافت کو ایمان والے قبول کریں گے۔ ساتواں جواب میں نے دیا تھا کہ اس روایت کی بنیاد پر اعتراضات کرنے والے لوگ روافض، گستاخین صحابہ ہیں، ان کو تو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے۔ ان کا تو نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کی خلافت کا واضح اعلان غدیر خم کے موقع پر کر دیا تھا، تو جب آپ نے خلافت کا واضح اعلان کر دیا، اب بتائیں اس کے بعد لکھوانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں لکھوانے کی، کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ اور پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے منہاج السنہ میں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر یہ بات مان لی جائے بقول روافض کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، حضرت علی کی خلافت کا صراحتاً واضح حکم دے دیا تھا، الیاذ باللہ صحابہ کرام نے نہیں مانا، تو اگر آپ کے واضح ارشاد کو نہیں مانتے تو آپ کی لکھی ہوئی بات کو پھر وہ کیسے مان لیں گے؟ تو لکھوانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جب روافض اس بات کا اعتراف خود کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی خلافت کا اعلان پہلے کر دیا تھا، تو پھر اب لکھوانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اس اعتراض کے 7 جواب دیے۔ دوسرا اعتراض لفظ حجرہ پر تھا، اس کا جواب دیا تھا کہ لغت، قرآن کریم، احادیث مبارکہ سے حجرہ کا معنی واضح ہے، چھوڑ دینا۔ تو صحابہ کرام نے یہ کہا احجرہ استفہموہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، لکھوانے کی نہ تکلیف دو، ہاں آپ سے دوبارہ پوچھ لو، آپ سے ویسے زبانی سمجھ لو۔ تو حجرہ کا معنی الیاذ باللہ یہ نہیں ہے کہ عمر یا صحابہ کرام نے یہ کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات فرما رہے ہیں جو ایک مریض کہتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی، لا یعنی گفتگو، ہرگز ایسی بات نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہ یہ کیوں فرماتے استفہموا، آپ سے بات سمجھ لو۔ اگر حجرہ کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ حواس کھو بیٹھے ہیں، اگر یہ معنی ہے تو پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں استفہموا کہ حضور سے بات سمجھ لو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو معلوم ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور آپ کو تکلیف نہ دو، آپ سے زبانی بات پوچھ لو اور سمجھ لو، اس لیے حجرہ کی بنیاد پر اعتراض کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض کیا تھا؟ کہتے ہیں صحابہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، بطور خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ منکرین حجیت حدیث کہ حدیث حجت نہیں، کیونکہ خود عمر فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جواب نمبر 1، دیکھیے عمر جو یہ فرما رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کتاب اللہ میں، قرآن کریم میں، اللہ کے کلام میں احکام تفصیلاً موجود ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جو قرآن نے کہہ دیا ہمیں وہ کافی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن کریم حضور پاک کی حجت کی بات کرتا ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی بات کرتا ہے یا نہیں؟ اور قرآن کریم حجیت حدیث پر بات کرتا ہے کہ نہیں؟ تو جب قرآن کریم خود پیغمبر کی سنت کی بات ان لفظوں میں کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کے دعوے میں سچی ہو تو مجھ محمد کی اتباع کرو۔ جب قرآن خود کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے پیغمبر ہم قرآن آپ پہ اتارتے ہیں، اس کو سمجھانا آپ کے ذمہ ہے۔ جب قرآن خود اعلان کرتا ہے
والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر ان کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، پھر قرآن کریم سمجھاتے ہیں، پھر ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور اپنے عمل سے دین ان کو سکھاتے ہیں۔ تو قرآن کریم تو یہ بات کہہ رہا ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کا معنی کہ قرآن کریم میں جو مسائل، عقائد، مضامین موجود ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کافی ہے۔ تو جب قرآن حجیت حدیث کی بات کرے تو آپ حجیت حدیث کو کیوں نہیں مان رہے؟ اور دوسرا جواب یہ ہے، خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1258 میں ہے، مادان بن نبی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطب یوم الجمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے خطبہ دیا جمعے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، وذکر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر ابا بکر، دونوں کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا اللہم انی اشہدک علی امراء الامصار و انی انما بعثتہم علیہم۔ حضرت عمر نے کہا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے جن کو شہروں کا گورنر بنایا ہے اور میں نے ان کو اس لیے بھیجا ہے وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا، تاکہ وہ انصاف سے کام لے، لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ فَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، اور لوگوں کو وہ دین سکھائیں، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائیں۔ اور تم تو خود فرما رہے کہ میں نے گورنر بھیجے ہیں، گورنر بنا کے بھیجے تاکہ دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائیں، تو تم سنت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا جواب یہ ہے، میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں ذرا ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ارشاد ہمارے خلاف آپ پیش کرتے ہیں، تو کیا یہ قرآن کریم کے اندر ہے؟ کہا نہیں جی حدیث پاک کے اندر ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث حجت نہیں۔ سوال یہ اگر حدیث حجت نہیں تو آپ نے حدیث کو ہمارے خلاف کیوں پیش کیا؟ جی حدیث حجت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ بھئی جب آپ حدیث کو حجت نہیں مان رہے تو پھر آپ یہ نہ کہو نا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ پھر یہ کہو کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ حدیث حجت نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس پر ایک بطور لطیفہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا اور حجیت حدیث کے عنوان پر میرا بیان تھا، تو وہاں پر ایک صاحب نے بیان کے بعد مجھے کہا کہ میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کریں۔ کہا جی حدیث پاک حجت ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں حدیث پاک تو حجت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، کہ تم قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو۔ اگر حدیث حجت ہوتی تو آپ فرماتے کہ قرآن بھی لکھو، حدیث بھی لکھو۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، تو یہ کس صورت کی آیت ہے؟ کہتا ہے یہ آیت تو نہیں ہے، یہ تو حدیث ہے۔ تو میں نے کہا جب حدیث حجت ہی نہیں ہے تو آپ نے پھر حدیث کو کیسے پیش کیا؟ بس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حدیث حجت نہیں کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، تو آپ یہ کہو نا کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے حسبنا کتاب اللہ، پھر تو بات سمجھ آئے۔ تو یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ حدیث کی حجت نہ ہونے پر حدیث ہی کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن بھی حجت ہے، حدیث پاک بھی حجت ہے۔ میری آخر میں گزارش ہے کہ واقع کرتاس پر شبہات کو دور کرنے کے لیے آپ چند ایک کتب تحریر فرمائیں، لکھیں، نام لکھ لیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ نمبر 1 منہاج السنت النبویہ فی نقض کلام شیعہ والقدریہ، علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ، وفات 728 ہجری۔ نمبر 2 قصہ کرتاس کا کفر شکن فیصلہ، امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ، وفات 1381 ہجری۔ نمبر 3 ارشاد الشیعہ، امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی، وفات 1430 ہجری۔ تحفہ امامیہ حضرت مولانا حافظ ماہر محمد میاں والی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1434 ہجری۔ فوائد نافعہ حضرت مولانا محمد نافع رحمہ اللہ تعالی، وفات 1435 ہجری۔ نمبر 6 12 احادیث، علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ تعالی،
وفات 1441 ہجری۔ یہ مضمون ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی پھر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔